بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مدنی قاعدے کا سب سے پہلا سبق پڑھیں گے، حروف کے مخارج۔ ٹھیک ہے، یہاں لکھا ہے مخرج کا لغوی معنی نکلنے کی جگہ ہے، اور اصطلاحی تجوید میں جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔ مخارج کی تعداد کے بارے میں ائمہ کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت امام خلیل بن احمد فراہیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اکثر ائمہ کرام کے نزدیک مخارج کی تعداد 17 ہے۔ اب مخرج کہتے کس کو، میں سادہ الفاظ میں سمجھاتا ہوں۔ کوئی بھی دروازہ ہوتا ہے نا، وہ مخرج ہے، یعنی کہ ہماری جو ٹوٹی ہوتی ہے نا، وہ پانی کا مخرج ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جو کہہ لیں گے پین کی نب ہوتی ہے نا، وہ سیاہی کا مخرج ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یوں کہہ لیجئے کہ ہماری زبان ہے تو یہ الفاظ کا مخرج ہے۔ ٹھیک ہے، ہماری آنکھ آنسوں کا مخرج ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح یعنی کہ مخرج کس کو کہتے ہیں آپ سمجھ آنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، بات کی سب سے پہلے تو یہاں جو مخرج کی بات ہو رہی ہے وہ عربی جو ہے نا، الف با تا سا، اس کے نکلنے کی جگہیں کون کون سی ہیں ان کو مخرج کہا گیا ہے۔ وہ کون کون سی ہم پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم اس کے کنسیپٹ کو سمجھیں گے کہ حلقی مخرج ہیں 3۔ حلق کس کو کہتے ہیں، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ دانتوں کا نقشہ ہے، نیچے کا جبڑا جو ہے نا یہ ٹوٹل، اب یہاں سینے تک یہ جوف جہاں لکھا ہے نا نیچے، یہاں یہ سب سے نیچے لکھا ہوا ہے جوف۔ یہ جو جوف ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ یہ سینے کے قریب آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو کوا ہے لکھا ہے، کوا یہاں لکھا ہے، نظر آ رہا ہوگا آپ کو، ٹھیک ہے، نیچے والے میں تو یہ فش کی شیپ بنی ہے، ویسے لگتا ہے یہ فش ہے لیکن یہ فش نہیں ہے، بندے کا اندر سے نیچے والا جبڑا ہے سارا۔ ٹھیک ہے، آگے یہ ثنایا آگے کے دانت ہے، پھر پیچھے ربائی اناب ضاحک طاہن ناجز، یہ سارے دانت ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ پیچھے پھر کوا، بچہ روتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس جب منہ کھولتا ہے تو اس کے گلے کے اندر ایک لٹکا ہوتا ہے چھوٹا سا ماس، تو اس کو کہتے ہیں لہو، کوا بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لٹکنے والی چیز۔ ٹھیک ہے، تو وہ کوا یہ وہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ حلق کہاں سے کہاں تک ہے۔ ایک ہے اوپر کا حلق، وسط حلق اور نیچے کا حلق۔ ٹھیک ہے، تو یہاں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ اب ہم آنے لگے ہیں اوپر حلقی مخرج۔ اب ہمیں سمجھ آئے گی حلقی مخرج کون سے ہیں، کہ جو یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حلق کے 3 حصے ہیں، تو وہ تینوں مخرج ہیں حلق کے۔ ٹھیک ہے، یہاں دیکھیں حمزہ اور ہا، یہ حروف حلقیہ ہیں، حلق سے نکلنے والے، حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں یہ 2 حروف، حمزہ اور ہا۔ ٹھیک ہے، آگے ہے عین اور حا، یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتی ہیں، نام ان کا بھی حروف حلقیہ ہے۔ ٹھیک ہے، آگے ہے غین خو، یہ بھی حروف حلقیہ ہیں، نام ان کا حروف حلقیہ ہے، اور حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ اب ہمیں سمجھ آئی کہ حلق کے کتنے مخرج ہیں، حلق میں 3۔ نمبر 1 حلق کا نیچے والا حصہ، نمبر 2 حلق کا درمیان والا حصہ، اور نمبر 3 حلق کا اوپر والا حصہ۔ یہاں حلق کی جو حروف بنیں گے وہ بنیں گے ٹوٹل 6۔ حروف حلقیہ کتنے ہوئے، 6۔ تو ہم اپنے سبق کو ذرا دہراتے ہیں، حروف حلقیہ 6 ہیں۔ ٹھیک ہے، حروف جو حلقی مخرج ہیں وہ کتنے ہیں، 3۔ کون کون سے، حلق کا نیچے والا حصہ، حلق کا درمیان والا حصہ، حلق کا اوپر والا حصہ۔ اب حلق کے نیچے والے حصے سے کون کون سے حرف ادا ہوتے ہیں، 2 حرف ادا ہوتے ہیں، کون کون سے، حمزہ ہا۔ اب حلق کا درمیان والا حصہ آ جائے گا تو وہاں سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، عین ہا۔ اب حلق کا اوپر والا حصہ آ جائے گا، یہاں پہ غین اور خو۔ ٹھیک ہے، حروف حلقیہ 6 ہیں، حلقی مخرج 3 ہیں۔ آج ہمارا سبق صرف حروف حلقیہ ہے، کل انشاءاللہ ہم نیکسٹ سبق پڑھیں گے، تو جو مسئلہ ہو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔